بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گھر میں پچھلے 2 سال سے ایک ملازمہ کام کر رہی تھی جو بہت ہی ایماندار تھی، لیکن 4 دن پہلے کسی بات پہ برہم ہو کر میرے شوہر نے اس کو گھر سے اور نوکری سے بھی نکال دیا، اور یہ 4 دن مجھے گھر کا سارا کام کرنا پڑا جس سے میں بہت تھک جاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے شکوہ کیا کہ آپ نے نوکرانی تو گھر سے نکال دی، اب تو میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، مجھ سے سارے گھر کا کام نہیں ہوتا۔ یہ شکوہ تو میں نے صبح کیا، اور آج شام کو واپسی پر میرے شوہر کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا تعارف انہوں نے یہ کہہ کے کروایا کہ تمہاری نئی ملازمہ ہے اور یہ ادھر ہی رہے گی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ نقاب اتار کر ایزی ہو جائے، لیکن جب اس لڑکی نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا نام ماریا ہے، میری شادی کو 3 سال ہو چکے، میں اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہتی تھی، شوہر کا 1 سال، تو میں اس سال میں سب کے ساتھ رہی، لیکن اس کے بعد جب ہمارا گھر الگ بن گیا تو میں اپنے شوہر سے کہہ کر ایک نوکرانی رکھ لی۔ وہ بہت اچھی تھی، عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی، اس کے پاس کافی تجربہ تھا۔ وہ صبح صبح آ جاتی اور رات کے واپس جاتی اور گھر کا سارا کام کرتی، اس کے ساتھ میرا بھی بہت خیال رکھتی جیسے کوئی بڑی بہن۔ اس کے ساتھ بہت مانوس تھی اور میرا ٹائم ان کے ساتھ بہت اچھا گزر جاتا، کیونکہ میرا شوہر سارا دن آفس میں ہوتا، جو شادی کے بعد ایک نئے خاندان میں گئی تھی اور اس کے بعد بالکل گھر میں اکیلی ہو گئی تھی۔ ان کی وجہ سے مجھے کبھی بھی اپنے خاندان کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ وہ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایسے خیال رکھتی جیسے کوئی بڑی بہن ہو یا ماں۔ میرے شوہر بھی ان کا بہت احترام کرتے اور ان کی سب ضروریات کا خیال رکھتے۔ یہ کہا جائے کہ وہ ہمارے گھر کی فرد تھی تو بھیجا ہوگا۔ کبھی کبھار ہم دونوں میاں بیوی میں کسی بات کو لے کے بحث ہو جاتی یا ناراضگی ہو جاتی تو ثالثی کا کردار بھی وہی ادا کرتی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میرے شوہر اس کے کام میں نکتہ چینی نکال رہے تھے، ان کو بار بار تنگ کرتے اور ان کو سیلری کاٹنے کا کہتے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان سے 2 دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے چپ کروا دیا کہ تم نہیں جانتی ہو، جو ملازمت ٹائپ عورتیں ہوتی ہیں یہ پہلے اسی گھر میں والوں کا اعتماد لیتی ہیں اور بعد میں سارا گھر صاف کر کے چلی جاتی ہیں۔ انہوں نے اسی طرح کی بہت سی کہانیاں مجھے سنائی جس میں میں ڈر گئی اور ان سے دور رہنے لگی۔ شاید انہوں نے بھی ہمارا یہ رویہ اور دور دور رہنا محسوس کیا تھا، اسے وہ بھی ہم سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ لیکن 4 دن پہلے میرے شوہر کی سونے کی چین نہیں مل رہی تھی، جو بہت تلاش کرنے پر بھی نہ ملی، لیکن وہ چین ملازمہ کے پاس سے ملی، اور جس پر میرے شوہر نے فوراً اسے اس کا حساب کتاب کر کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ ان کے اس رویے پر مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں تو ان کو بڑی بہن کی طرح عزت دیتی تھی اور انہوں نے میرے ہی گھر میں چوری کر لی۔ اسی لیے میں بھی اس معاملے میں کچھ نہ بولی اور اس طرح وہ ملازمہ گھر سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے محسوس ہوا وہ کتنا کام کرتی تھی، اور اب وہ سارا کام مجھے کرنا پڑتا، میں سارا دن مصروف رہتی۔ شوہر آفس میں ہوتے، جب وہ شام کو وغیرہ واپس آتے تو میں اتنی تھک چکی ہوتی کہ وہ مشکل ان کو کھانا دیتی اور بستر پر گر کے سو جاتی۔ میں ان سے روز کہتی کسی نئی ملازمہ کا بندوبست کریں، لیکن وہ سنی انسنی کر دیتے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی جس کی وجہ سے گھر کی صفائی نہیں کر سکی، کھانا نہیں پکا سکی تھی، اور صبح میں نے اپنے شوہر کو کہہ ہی دیا کہ آج واپسی پہ ملازموں کا بندوبست کر کے آئیے گا اور آتے ہوئے کھانا بھی آرڈر کر کے آئیے گا، کیونکہ مجھ سے کھانا نہیں پکایا جاتا۔ ملازمہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر بھی ابھی تھوڑا بہت کام تو کرنا ہی پڑا، جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوگی۔ شام کو میرے شوہر واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو شوہر نے بتایا یہ ہماری نئی ملازمہ ہے۔ مجھے تو یوں لگا جیسے میرے سر سے کوئی بوجھ ہی کم ہو گیا ہو۔ ملازمہ کا آنے کا سن کر میں تو بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا تم نقاب وغیرہ اتار کر ایزی ہو جاؤ، پھر تم سے تفصیلی تعارف کرتی ہوں۔ میرا شوہر کو کمرے میں کپڑے بدلنے چلے گئے۔ اس لڑکی نے جب نقاب اتارا تو اس کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ وہ مشکل 15 سال کی بچی تھی جو کہ انتہائی خوبصورت، اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں ملازمہ کا گمان ہو رہا تھا۔ اس نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن میں فوراً کمرے میں جا کر اپنے شوہر سے پوچھا کیا یہ ہے، اس بچی کو ملازمہ کے طور پر لے آئے، اور اس سے تو کوئی کام بھی نہیں آتا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا تم بہت سادہ طبیعت ہو، تمہیں کیا پتہ آج کل کی چھوٹی بچیوں کو ملازمہ کے طور پہ رکھا جاتا ہے، بڑی عمر کی عورتوں کو رکھ کر دیکھ چکی ہو نا وہ کیسی ہوتی ہیں، اس لیے چھوٹی عمر کی بچیوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے،
اور ان کو کام سکھایا جاتا ہے، اور وہ بچی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑتی کیونکہ وہ جوان ہوتی ہے اور ان کو کام مشکل بھی نہیں لگتا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ چوری چکاری اور اس طرح کا کام نہیں کرتی، اور یہ بچی بھی اب اسی گھر میں رہا کرے گی، دن رات یہی رہے گی، تم جو چاہے کام لے سکتی ہو اسے۔ شوہر کی بات دل کو لگی اور میں اس وقت خاموشی سے باہر آ گئی۔ اگلے دن صبح جب میں اٹھی اور بچی ابھی تک سو رہی تھی، میں نے اسے اٹھایا اور کچن میں آنے کے لیے بولا۔ وہ خاموشی سے کچن میں تو آ گئی، لیکن اس کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو چائے بنانے کا بولا اور خود شوہر کے لیے پراٹھا بنانے لگی۔ جب میں نے پراٹھے کا پیڑا بنا لیا تو اس کی طرف دیکھا، وہ پانی ڈال کر کھڑی تھی۔ اب اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آگے چائے کیسے بنانی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، کم از کم اس کو چائے تو بنانی آتی۔ لیکن پھر میں نے اسے چائے بنانے کا طریقہ بتایا اور اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اس بچی کو کوئی کام نہیں آتا۔ مجھے سارے کام اس کو سکھانا پڑیں گے۔ میرا شوہر آفس چلے گا، لیکن میں نے سارا دن اس بچی کے ساتھ مصروف گزارا کیونکہ اسے کوئی کام بھی نہیں آتا تھا۔ سارے کام کر کے دکھانے پڑے مجھے، پھر وہ جو کام غلط کرتی اسے بھی سیدھا بھی کرنا پڑتا۔ وہ دن تو جیسے تیسے گزر گیا۔ شام کو میں نے شوہر سے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے، اس کو کام سکھانے میں مجھے ڈبل محنت کرنا پڑی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، ایک دن میں تم تھک گئی ہو، ابھی تو بہت آگے تک تمہیں اس بچی کو ٹرین کرنا ہے۔ بچی کا نام انشا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن بہت ہی زیادہ فرمانبردار بھی تھی۔ میں جو کام کہتی کرنے کی کوشش کرتی، اس لیے مجھے اس پر غصہ نہیں آتا تھا، کیونکہ اگر اسے کام نہیں آتا تو اس میں اس کا قصور نہیں تھا۔ اس کی عمر بھی کم تھی۔ مجھے اس پر کبھی کبھی ترس آتا کہ اتنی سی عمر میں اس بیچاری کو کمانا پڑ گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے، تو اس نے بتایا اس کی فیملی میں تو کوئی بھی نہیں، وہ اکیلی بہن اور اس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا تو پھر کہاں رہتی تھی، تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر میں رہتی تھی، جہاں سے میرے شوہر اس کو لے کر آئے ہیں۔ میں نے اسے پوچھا کیا وہ پڑھتی ہے، تو اس نے بتایا وہ میٹرک میں پڑھتی تھی۔ مجھے اس پہ بہت ترس آیا اور میں اس کو دن کے وقت تھوڑا ٹائم نکال کر پڑھانے لگی اور اسے کہا کہ تم پرائیویٹ پیپر ہی دے دینا۔ یہ بات میرے شوہر کو نہیں معلوم تھی۔ مجھے اس بچی کو نالج پر کبھی کبھی حیرت ہوتی، وہ بہت دل لگا کے پڑھتی اور مجھے یقین تھا کہ وہ بچی اپنی کلاس میں ٹاپ کرے گی، کیونکہ اس کے پاس بہت نالج تھا۔ ہر ٹاپک پہ وہ مجھ سے زیادہ جانتی تھی۔ اب میں سارا دن گھر میں مصروف رہتی، بچی کو کھانا پکانا سکھاتی اور پھر سے پڑھاتی۔ اسے سارے سلسلے میں میں بہت تھک جاتی، اتنا زیادہ کہ اکثر شوہر کے آنے سے کچھ وقت پہلے ہی بستر میں چلی جاتی، یا پھر شوہر کے آنے پر وہ مشکل انہیں کھانا دیتی اور بستر پر لیٹتے ہی سو جاتی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر نے کبھی مجھ سے گلہ نہیں کیا تھا کہ تم جلدی کیوں سو جاتی ہو، جبکہ تمہارے پاس نوکرانی بھی ہے، اور تم کیسے تھک جاتی ہو۔ اس کو ہمارے گھر میں آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے اور بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ مجھے اس سے انسیت بھی ہونے لگی، لیکن ان 2 ہفتوں میں جس چیز نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا وہ یہ کہ میرا شوہر اس بچی پر بہت زیادہ دھیان دیتے تھے۔ گھر واپس آتے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے کے آتے، میرے لیے بھی لے کر آتے، لیکن چیزیں اس کی پسند کی ہوتی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے، اسے ہنسانے کی کوشش کرتے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا کہ نوکرانی کے ساتھ یہ سب کون کرتا ہے، اور اگر میں پوچھتی یا کوئی بات کرتی تو کہتے وہ بچی ہے، اس کو اس گھر سے مانوس کرنے کے لیے میں یہ سب کرتا ہوں۔ لیکن یہ سچ نہیں تھا، کیونکہ اکثر وہ میرا ٹائم اس کو دینے لگے اور وہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگی۔ میرے شوہر کے بدلتے رویے نے مجھے شک کرنے بھی مجبور کر دیا، اور میں نے نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ انشا کو میرے شوہر کے آنے کا بہت انتظار رہتا تھا۔ وہ بھی ان کے آنے کے ٹائم پہ دروازے کے پاس ان کا انتظار کرتی، اور جب میرے شوہر گھر ہوتے تو وہ بہت خوش رہتی، جبکہ میرے پاس سارا دن وہ ڈری سمی رہتی۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ گھور دھندا کیا ہے۔ ایک دن میں نے دن کو کپڑے لانڈری کیے، اس لیے میں جلدی سو گئی۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر بستر پر نہیں۔ میں نے سمجھا وہ واش روم تک گئے ہوں گے، اس لیے ان کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور وہ نہ آئے تو مجبوراً اٹھ کر میں نے واش روم کا دروازہ کھولا، لیکن وہ تو خالی تھا، اور تو مجھے پریشانی شروع ہو گئی۔
मैं कमरे से बाहर निकल आई तो मुझे इंशा के कमरे की लाइट ऑन नज़र आई। मुझे हैरत हुई, वो रात को इस वक्त क्या कर रही थी। मैं इसके कमरे की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर से बातों की आवाज़ें आ रही थी। ये इस वक्त किससे बातें कर रही थी? मुझे हैरत हुई, मुझे कुछ और भी लगा। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये बात अपने शोहर को बतानी चाहिए। इस लड़की के कमरे में कौन है, और अगर मैं कमरे में गई तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करे। इसलिए मैंने फ़ौरन सारा घर छान मारा, लेकिन मेरे शोहर भी कहीं नहीं थे। मैंने जब इंशा के कमरे के होल से देखा तो मुझे इसके कमरे में अपना शोहर नज़र आया। वो दरवाजे की तरफ बैक करके बैठा हुआ था और होले से मुझे बाकी कमरा नज़र आने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। दिल किया कि अभी दरवाज़ा खोल के अंदर जाऊं और जाकर इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूं, लेकिन मैं खामोश हो गई और जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि ये मुझे कब और इस चीज़ के लिए धोखा दे रहे हैं। असल में मुझे अपने शौहर पे बहुत यकीन था। मुझे यकीन था कि वो अगर इस वक्त इंशा के कमरे में गए हैं तो इसकी कोई वजह होगी। यकीनन मुझसे डिस्कस करेंगे और मुझे बताएंगे, और शायद वो डर गई होगी तो ये इसे दिलासा देने गए होंगे, क्योंकि वो बच्ची थी। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर कमरे में आए और आकर बिस्तर पर लेट गए। मुझे लगा कि दूसरे दिन सुबह इंशा नहीं उठेगी या इसके अंदाज में कुछ तब्दीली वाक़या होगी, लेकिन सुबह के वक्त दोनों ही नॉर्मल थे। इंशा मामूल के मुताबिक उठ गई थी, जिससे मुझे महसूस हुआ कि सब पहली दफ़ा नहीं था। अगर ऐसा पहली दफ़ा होता तो कम से कम इंशा या मेरे शौहर के अंदर कोई तब्दीली होती। अगर और कोई मसला होता तो यकीनन मुझसे डिस्कस करते। इसका मतलब यही है कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है जो ये मुझसे छिपा रहे हैं। मुझे दोनों पर गुस्सा आने लगा। सबसे ज़्यादा तो मुझे अपने शौहर पर गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी सी उम्र की बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। क्या वो कितने गिर गए हैं कि घर में बीवी के होते हुए किसी दूसरी पर नज़र रख रहे हैं। और इंशा इसे और तो कोई काम नहीं आता, लेकिन यह काम बड़े अच्छे से आता है। इसके बाद मेरा रवैया इंशा के साथ थोड़ा सख्त हो गया। मैं इसे सारा दिन मसरूफ़ रखती कि वो थक के सो जाए, लेकिन मैंने महसूस किया कि जितना भी थकी हो मेरे शोहर के आने का इंतज़ार करती थी और उनके आने पर उनके आगे पीछे फिरती, उनके पास बैठकर बातें करती, और ये चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थी। लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर था? कसूर तो मेरे शौहर का है जो इस बच्ची को देकर फिसल गए। लेकिन बात यह है कि मेरे शौहर तो ऐसे नहीं थे। मेरी शादी को 3 साल हो गए और इससे पहले 2 साल हमारी मंगनी भी रही। मैंने तो हमेशा यही देखा कि मेरे शौहर बहुत मजबूर किरदार के हैं। मंगनी के 2 साल में भी उन्होंने कभी मुझसे कोई फजूल बात नहीं की। अब भी बड़ी इज्जत और एहतराम देते हर औरत को। तो फिर इस बच्ची के मामले में ये सब क्यों? लेकिन फिर ख्याल आता कि दिमाग में शैतान आता है, कौन सी देर लगाता है। और इसलिए वैसे भी कहा जाता है कि हराम में बड़ी लज्जत होती है। मुझे इंशा पर भी हैरत होती, इतनी सी बच्ची है और कुछ बताती भी नहीं। इसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है तो मुझे तो बता सकती है, और सारा दिन मेरे सामने कैसे नॉर्मल रहती है। मेरे शोहर को क्या ज़रा शर्म नहीं आती कि मेरे नाक के नीचे इस बच्ची के साथ कैसा खेल खेलते हैं। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो इसको क्यों मुलाजमा के तौर पर लेकर आए। क्या मेरे शोहर का दिल मुझसे भर गया है कि वो किसी दूसरे के चक्कर में है? इस तरह के बहुत सारे सवाल मुझे हर वक्त गहरे सोच में रखते, लेकिन ऐसा कोई जवाब नहीं था जो मुझे और मेरे ज़मीर को मुतमईन कर सकता। एक बात हैरत की थी कि इस दिन जब मैं रात को बैठी थी, तब से मेरी कभी कभी रात ना आँख खुलती। मैं सारा दिन मसरूफ़ रहती और बच्ची को भी मसरूफ़ रखती। शायद सारा दिन की मसरूफियत से मैं थक जाती, इसलिए मेरी रात को आँख नहीं खुलती। लेकिन अगर ना खुले तो कैसे मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूँगी? मुझे ये समझ ना आती। रोज़ाना ये सोच के आज रात लाजमी उठूँगी, लेकिन जब भी आँख खुलती सुबह हुई होती। मुझे याद आता कि रोज़ाना रात को इंशा मुझे दूध गर्म करके देती है। क्या वो इस दूध में कुछ मिला के देती है? हैरत की बात यह भी थी कि हमें अलग घर में हुए 2 साल हो गए थे। मेरे शौहर के दोस्तों में से 3 दोस्त ऐसे थे जो एक दो दफ़ा हमारे घर आए। मेरे शौहर को अच्छा नहीं लगता कि उनके दोस्त हमारे घर आए।
کیونکہ وہ خود سارا دن آفس ہوتے ہیں اور واپس آ کر وہ باقی کا ٹائم مجھے دینا چاہتے تھے۔ لیکن جب سے یہ بچی گھر آئی تھی، ہر ہفتے ان کا کوئی نہ کوئی دوست آتا رہتا اور چائے پانی بچی کے ہاتھ۔ اگر میں کہتی کہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ چائے پانی دینا، تو میرے شوہر مجھے منع کرتے کہ یہ تو ملازمہ ہے، اس کا کام ہے، اور تم ڈرائنگ روم میں نہ آنا۔ بچی جب بھی ڈرائنگ روم میں جاتی تو بہت ٹائم لگا کے آتی۔ میرے پوچھنے پہ وہ کہتی کہ وہ لوگ مجھ سے پڑھائی کے بارے میں پوچھ رہے تھے یا ایسے ہی کوئی بات کہہ رہے تھے، کہہ دیتی میں چائے بنا رہی تھی۔ کبھی مجھے بہانہ کر دیتی میں اس بچی کو پڑھاتی ہوں۔ یہ بات میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتائی تھی، لیکن اس نے میرے شوہر کو بتا دی، اور اب اکثر ہی میرے شوہر بھی اس کو پڑھاتے رہتے، کیونکہ میرے دل میں ان کے بارے میں اب شک بیٹھ گیا تھا۔ اس لیے میں ان کے ہر عمل کو شک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ وہ جب بھی اسے پڑھاتے میں ہمیشہ ان کے پاس ہی رہتی، لیکن کبھی بھی مجھے ان کے کسی عمل میں بھی ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی، اور میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتی اگر دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تو پھر رات کو اس کے کمرے میں کیا کرنے گئے تھے۔ اب تو کبھی کبھی مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ سب برملا سپنا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اس طرح کے سوالات تھے جو مجھے ہر وقت پریشان کرتے رہتے، کیونکہ میرے سامنے تو ان کے کسی عمل سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا، تو پھر میں کس منہ سے ان سے سوال کرتی۔ اگر میں اس رات کا تذکرہ کرتی اور وہ مکر جاتے تو میری کیا عزت رہ جاتی ان کی نظر میں۔ وہ کہتے کہ میں شک کر رہی ہوں، اس لیے میں ان سے سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ آج نہیں سوؤں گی، اس لیے میں نے دن کو بہت کام بھی نہیں کیا، میں تھک نہ جاؤں، اور اس کے ساتھ میں نے رات کو دودھ کا گلاس بھی گرا دیا اور ظاہر یہی کیا کہ میں نے پی لیا ہے، اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ اور اس کے بعد آدھی رات کو میرے شوہر آ کر سو گئے تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے فون کے ساتھ مصروف ہو گئی تاکہ میری نیند اڑی جائے۔ جب میرے شوہر کروٹ لینے لگے تو میں فون رکھ کر بند کر دیتی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر اٹھے اور آرام سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے کا سوچ رہی تھی کہ مجھے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس رات کے پہر باہر کون آ گیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کے دروازے کے پاس گئی تو دیکھا کہ میرے شوہر کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں رات کے اس پہر اس بچی کے کمرے میں جا رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا کہ میرا شوہر اتنا گر چکا ہے کہ آدھی رات کو اپنے ساتھ کسی اور آدمی کو ساتھ لے کر بچی کے کمرے میں جا رہا ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ اب تو جو ہو سو ہو، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر رہوں گی۔ میں نے فوراً جوتے پہنے اور دوپٹہ لے کر اس بچی کے کمرے میں گئی۔ قسمت کی بات تھی کہ دروازہ کھلا ہی تھا۔ اندر آ گئی، میں نے دیکھا کہ بچی ایک کرسی پر بیٹھی رو رہی ہے۔ میرا شوہر اس کے بستر پر بیٹھا اور دوسرا آدمی اس بچی کے پاس کھڑا اس کو دلاسے دے رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ میں نے پوچھا رات کو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ سب کیا ہے، یہ سب کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ یہ چھوٹی سی بچی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ اب ایک اور آدمی کو پکڑ کر لے آئے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کیوں رو رہی ہے یہ بچی؟ میں نے غصے میں بہت برا بلا بولا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا یہاں پر آ جاؤ، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، سچی بات بتاتا ہوں، جو تم دیکھ رہی ہو وہ سچ نہیں ہے۔ لیکن میں کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے زبردستی اس آدمی کو بچی سے الگ کیا۔ مجبوراً اس بچی نے مجھے کہا کہ وہ جو آپ سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں، آپ ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ لیکن اس دوران وہ آدمی خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اس نے ایک بھی لفظ بھی نہیں کہا۔ میں نے غصے سے کہا یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں اس آدمی کو گھر سے نکالنے کے لیے اس کی طرف بڑھی تو میرے شوہر نے فوراً اسے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا۔ میرے شوہر نے کہا یہ آدمی اس کا باپ ہے۔ مجھے یہ سن کر دھچکا لگا۔ اگر وہ بچی کا باپ ہے تو اس نے اپنی بچی کو ہمارے گھر میں اتنی سی عمر میں نوکری کے لیے کیوں بھیج دیا، اور آدھی رات کو اپنی بچی سے ملنے کیوں آیا؟ وہ دن کو بھی آ سکتا تھا۔ میں نے سوالات کرنے شروع کیا اور کہا کہ آپ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ اس بچی کا باپ ہے اور میں مان جاؤں، ایسا کچھ نہیں ہے۔
میں آپ لوگوں کی کمپلین کروں گی اور اس بچی کو بھی نہیں چھوڑوں گی جو میرے ہی گھر میں یہ سب کر رہی ہے۔ اور شوہر نے کہا کہ تم تسلی سے بیٹھ کر ایک دفعہ ساری بات تو سنو، پھر جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ میں خاموشی سے بیٹھ کے میرے شوہر نے بتایا کہ یہ آدمی ان کا دوست ہے اور اس کی شادی ایک امیر خاندان میں ہوئی تھی۔ اس کی شادی پسند کی تھی، جس کی وجہ سے لڑکے کے والدین نے اس شادی کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی لڑکی کے والدین نے، لیکن یہ دونوں الگ گھر میں رہنے لگی۔ یہ ان کی بیٹی ہے اور بہت نازوں پلی ہے اور یہ دونوں بہت خوش زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی بیوی کی موت ہوگی۔ اب وہ موت حادثاتی ہے یا قتل یہ بھی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد اس کی بیوی کے گھر والوں نے اس پر قتل کا الزام لگا دیا اور اس کو مارنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے یہ روح پوش ہے اور وہ اس بچی کو بھی جان لینا چاہتے ہیں۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی تو میں اس کی بچی کو گھر میں لے آیا۔ میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا اور کہا کہ یہ بچی ایک نوکرانی ہے تاکہ تم اسے کچھ نہ کچھ کام سکھا دو، اور اگر گھر میں کوئی آ جائے تو اس کو کام کرتا دیکھ کر نوکرانی ہی سمجھے۔ میں اس سے پیار اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے اپنے بچوں کی طرح لگتی ہیں، اور یہ میرا دوست ہے جو مختلف روپ بدل کر کبھی کبھی دن کو ملنے آتا اور کبھی اس رات کو اپنی بیٹی سے ملنے آتا ہے۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی اور میں نے سب سے معافی مانگی، اور میں نے کہا جہاں سب کچھ ہو سکتا ہے اس بچی کا خیال رکھوں گی اور آپ لوگوں کا ساتھ دوں گی، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ سب کو یہ سچ مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب یہ نوکرانی نہیں، یہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اس کو بیٹی کی طرح رکھیں گے، پالیں گے۔ اب کل سے کسی نئی ملازمہ کا بندوبست کریں۔ تو میرے شوہر نے کہا پرانی نوکرانی بہت اچھی تھی، میں نے تو صرف اس بچی کو گھر لانے کے لیے سب کیا تھا اور اس نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ دوسرے دن ہم اس کے گھر کے اور اس سے معافی مانگی، ان کو کہا کہ خاندانی مسئلے کی وجہ سے آپ کو گھر سے نکالنے کے لیے ہم سب نے یہ کیا۔ ہم وہ نوکرانی جسے ہم آپا کہتے تھے وہ بہت اچھی تھی، انہوں نے ہمیں معاف کر دیا اور دوسرے دن ہمارے گھر آنے لگی، اور انہیں بھی انشا کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور ایک ماں کی طرح انشا کا خیال رکھا اور پرورش کی۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال انشا ہمارے گھر میں رہی۔ اسے بچوں کی طرح ہی رکھا، اسے پڑھایا، اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اور بعد میں اس کا باپ ہر الزام سے بری ہو گیا، اور جو اس پر قتل کا الزام لگا تھا الزام ثابت ہو گیا کہ بیوی کو اس کے والدین نے ہی مارا تھا۔ اس طرح وہ ہر چیز سے آزاد ہو کر اپنی بیٹی کو لے گیا۔ آج بھی وہ بچی ہمارے گھر آتی ہے، ہم اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی چاہتے ہیں، اور وہ اور اس کا باپ اس چیز کو ہمارا احسان مند سمجھتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نے ان کا ساتھ دے کر کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ برا وقت کسی پر بھی اور کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے، اور بیٹیاں تو ویسے بھی بہت نازک ہوتی ہیں اور ان کی حفاظت کرنا فرض ہوتا ہے، اور سچائی کا ساتھ دے کر میرا ضمیر مطمئن ہے۔